محترم سامعین، ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیسے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں. جی سعید صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں مولانا صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نماز جنازہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں کہ جب نماز جنازہ پڑھاتے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ اللہ اکبر کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں اور کچھ دعائیں وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں، اور کچھ علماء کرام ہیں وہ باقاعدہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ کے اس کے بعد وہ جو دعا ہے نماز جنازہ کی وہ پڑھتے ہیں. کون سا طریقہ صحیح ہے مولانا صاحب؟ اور اگر کسی بندے کو نماز جنازہ نہیں آتی تو وہ اس کو کیا کرنا چاہیے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر؟ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ جس طرح کہ یہ نبی پاک نے کہا ہے کہ کوئی دعوت دے تو وہ قبول کرنی چاہیے، کھانے پینے کی جو دعوت ہے وہ قبول کر لینی چاہیے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے میں اپنے ماں باپ کی اصال ثواب کے لیے میں محفل کر رہا ہوں یا 11ویں شریف کی یہ محفل ہے اس کی دعوت دیتا ہے تو کیا وہاں پر بندہ جا کے کھا سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ سعید صاحب، اس میں ہم رہنمائی کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ سلامت رکھے. آپ کو کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی مولانا صاحب، ایک میرے رشتے دار ہیں، ان کا بدن پہ نا ٹیومر کی طرح پھول گیا ہے جگہ جگہ میں. تو میں ان سے پوچھا تھا جو آپ کیا کبھی کوئی بلائی کو گرم پانی ڈال دی تھی، کوئی کتا کو ہو گرم پانی انہیں پھینکی تھی ان کے جسم کے اوپر؟ تو بولے تھے بہت پہلے میں کوئی کتا کے اوپر بلائی کے اوپر گرم پانی وہ پھینکی تھی. ٹھیک ہے، تو میں بولا شاید اس سے کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے مولانا صاحب آپ سے ذرا مشورہ لینا تھا. بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بول رہا ہوں فنتاز سے. مولانا جی مولانا صاحب ایک تو سوال یہ ہے، سورہ کاف کے اندر جو ذوالقرنین نے جو ہے دیوار بنوائی تھی ذوالقرنین نے کچھ ایریے کے اندر بنائی تھی، یہ دیوار اب بھی موجود ہے. اور ایک یہ ہے کہ وہ جیسے اپنے انڈیا پاکستان میں تو ایک زوال کا بھی ٹائم ہوتا ہے، ایک شروق کا ٹائم ہوتا ہے، تو یہاں ادھر میں کویت کے اندر نہیں معلوم پاتا کہ زوال کا کیا یہ ہے کیا نہیں. اور یہ جنازے کی نماز کے اندر 2 سلام پھیرنا ہے یا ایک سلام کے اندر ہی صحیح ہے؟ یہ سوال ہے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. سعید صاحب نے سب سے پہلے پوچھا ہے کہ نماز جنازہ پڑھاتے وقت کچھ لوگ آہستہ سے قرأت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ زور سے پڑھتے ہیں، تو کون سا بہتر ہے یا کون سا صحیح ہے؟ عام حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ آپ قرأت جنازہ میں آہستہ سے کرتے تھے، البتہ زور سے بھی قرأت کرنا ثابت ہے. اس لیے کبھی کبھار امام نے اگر زور سے جنازہ کی نماز پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ زور سے پڑھی ہے تو یہ ثابت ہے، ایسا پڑھا جا سکتا ہے، البتہ عام حالات میں آہستہ سے قرأت کرنی چاہیے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ نماز جنازہ اگر کسی کو پڑھنے نہیں آتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی آدمی کو جنازہ کی نماز پڑھنے نہیں آتا ہے، مثال کے طور پر وہ نیا مسلم ہے، ابھی اسلام قبول کیا ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ جیسے امام نماز پڑھ رہا ہے یا جیسے اس کے ساتھ میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ویسے وہ بھی نماز پڑھے گا اور پھر جلد از جلد اسے سیکھنے کی کوشش کرے گا. تو اگر معلومات نہیں ہے تو معلومات حاصل کرنی ہے. انما شفاء العی السؤال، کہ معلومات اگر نہیں ہے، ایک آدمی نادان ہے، جاہل ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ پوچھے، سوال کرے، معلومات کرے اور سیکھنے کی کوشش کرے. سعید صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی دعوت دیتا ہے اور ہم اس کی دعوت قبول کرتے ہیں، حالانکہ وہ 11ویں کی دعوت دیا تھا ایصال ثواب کے لیے، تو کیا ہمیں قبول کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ
مردے کے ایصال ثواب کا جو شرعی طریقہ ہے اسے ہی اختیار کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرما دیا کہ ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو اس سے دنیا سے اس کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے. 3 چیزیں البتہ باقی رہ جاتی ہیں: نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، صدقہ جاریہ اور علم نافع جس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو مردے کے ایصال ثواب کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک بندہ زیادہ سے زیادہ دعا کرے، یا اللہ پاک نے کسی کو دیا ہے تو وہ خرچ کرے. لیکن خرچ کرنے میں بھی اگر خاص دن طے کر لیا جائے، خاص مہینہ طے کر لیا جائے یا خاص سال طے کر لیا جائے ایصال ثواب کے لیے، جیسے کہ 11ویں ہے یا تیجا ہے یا 40واں ہے، تو ایسا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی بیٹی کی وفات ہوتی ہے، آپ کی بیوی کی وفات ہوتی ہے اور آپ کے چچا کی وفات ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ساری وفات ہو رہی ہے، لیکن کہیں بھی ہم کو نہیں ملتا کہ آپ نے ان کے لیے تیجا 40واں یا 10واں 20واں کیا ہو. اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری شریعت نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھلائی کے کام میں ایک بندے کو شریک ہونا چاہیے اور برائی کے کام میں یا سرکشی کے کام میں شرکت سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں ساتھ دو اور برائی اور سرکشی کے کام میں ساتھ مت دو. تو اگر اچھا کام ہے تو اس میں ہم ساتھ دیں گے، اچھا کام نہیں ہے تو ہم اس میں ساتھ نہیں دیں گے. ایک سوال ایک ساتھی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے رشتہ دار کے بدن پر ٹیومر کی طرح کچھ پھول گیا ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ آپ نے شاید بلی کے بدن پر گرم پانی پھینکا تھا یا کتا کے بدن پر گرم پانی پھینکا تھا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے. اس طرح کے تصورات ہمارے معاشرے میں اگر پائے جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بدفعلی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، کہ بیماری ایک دوسرے سے منتقل نہیں ہوتی اور نہ ہی بدفعلی کی کوئی حقیقت ہے. تو اس طرح سے نحوست اپنانا اور بدفعلی لینا کہ بلی کے بدن پر گرم پانی پھینک دینے کی وجہ سے ایسا ہو گیا یا کتا کے بدن پر گرم پانی پھینک دینے سے ایسا ہو گیا، یہ بیکار سی بات ہے. البتہ جانور ہے، اس کے بدن پر گرم پانی پھینکنا جائز نہیں ہے، یا کتا ہی کو ستانا جائز نہیں ہے. بلی ہو، کتا ہو، کوئی بھی جانور ہو، اس کو تکلیف پہنچانا اچھی بات نہیں ہے. اسلام ہر جانور کے ساتھ میں رحم کا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، کہ ہر جان رکھنے والے جانور کے ساتھ میں اچھا معاملہ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس میں ثواب ہے. لہذا اس طرح کا تصور ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بیماری ہے جس کی تشخیص ہونی چاہیے اور ڈاکٹر سے دکھلا کر کے اس کا علاج کرانا چاہیے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی اور یہ واقعہ سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے، وہ جگہ ابھی بھی کیا موجود ہے؟ جی ہاں، ابھی بھی موجود ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے. لہذا وہ جگہ کون سی ہے، کہاں پر ہے، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری دنیایں بنائی ہیں. یہ ایک ہی عالم نہیں ہے، ایسے بہت سارے عوالم ہیں جو ہماری نظر سے مخفی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے بہت ساری مخلوق کو آج بھی ہم نہیں جانتے ہیں. بس ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت کم علم دیا ہے، اور ایسے بہت ساری دنیایں ہیں جن تک کہ سائنس کی ابھی بھی پہنچ نہ ہو سکی ہے. اور یاد رکھیں کہ شریعت کے سامنے میں سائنس ابھی بھی بونی ہے. ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا کویت میں بھی زوال کا وقت معلوم ہوتا ہے جیسے
ہندوستان پاکستان میں معلوم ہوتا ہے؟ جی ہاں، زوال کا وقت ہونے کے بعد ہی یہاں پر اذان بھی ہوتی ہے ظہر کی، تو زوال کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ کیا جنازہ میں 2 سلام پھیرنا چاہیے یا 1 سلام ہی پھیرنا چاہیے؟ جنازہ کی نماز ادا کر رہے ہیں تو 2 سلام پھیرنے کی بھی گنجائش ہے اور 1 سلام بھی پھیرنے کی گنجائش ہے۔ محترم بھائیو، ہمارے پاس کچھ میسیجز ہیں جن کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ عبد القدوس انصاری صاحب نے کچھ میسیج بھیجا ہے۔ ان کا ایک میسیج ہے، کہتے ہیں کہ کیا جمعہ کے دن پہلے اذان کے بعد تحیۃ المسجد کے بعد 4 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں؟ اصولی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس کے ضمن میں ایک بات بیان فرمائی کہ فصلی ما کتب لہ، کہ جس حد تک ہو سکتا ہے ایک آدمی پڑھے، یعنی ایک آدمی غسل کر کے مسجد آتا ہے اور پہلے وقت میں آتا ہے، امام کے قریب آتا ہے اور جس حد تک اس سے ہو سکتا ہے وہ نماز ادا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ جس حد تک اس سے ہو سکتا ہو نماز ادا کرے، یہ بتا رہے ہیں کہ جمعہ کی 2 رکعت فرض سے پہلے تحدید کے ساتھ میں رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ البتہ جس حد تک ہو سکتا ہے ایک بندے مومن کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 2 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، 8 رکعت ہو، 10 رکعت ہو، 12 رکعت ہو، 14 رکعت ہو، صحابہ کرام سے 12 رکعت 14 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے۔ لہذا زیادہ سے زیادہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے نمازیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم یہ عرض کریں گے کہ ایک بندہ جب کسی وقت مسجد میں آتا ہے اور نماز کا وقت نہیں ہے تو اس وقت کوئی نماز اسے پڑھنا نہیں ہے تو اس وقت وہ تحیۃ المسجد پڑھے گا اور بیٹھ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی نماز پڑھنی ہے اس کو تو وہ نماز اس ارادے سے پڑھے گا اور اس طرح سے پڑھتا جائے۔ مثال کے طور پر مسجد میں جمعہ کے دن وہ آتا ہے تو 2 رکعت ہی پڑھ کر کے بیٹھنا ہے تو 2 رکعت پڑھ لے گا۔ تحیۃ المسجد کے نام سے اور بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اور بھی پڑھ سکتا ہے، جتنا پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ ایک اور سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا؟ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے پاس میں غیب کا علم نہیں۔ اللہ رب العالمین نے مختلف جگہ پر قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے پاس ہی غیب کا علم ہے۔ اللہ پاک نے بیان فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں۔ اسی طرح سے اللہ پاک نے بیان فرمایا عالم الغیب فلا يظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول، کہ اللہ تعالی ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ او اللہ اپنے اس غیب کے علم کو کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا سوائے ان رسولوں کے جسے وہ چاہے یا جس کے بارے میں وہ پسند کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے تھے، چنانچہ اللہ پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر، کہ میں اپنے آپ کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اگر میں کچھ غیب کا علم رکھ رہا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ سکتا تھا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اوپر ان کی عصمت پر تہمت لگائی جاتی ہے بین المستلق کے موقع سے، اور اس طرح سے آپ انتظار کرتے ہیں ہفتوں تک۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کہہ دیتے کہ یہ الزام ہے۔ اسی طرح سے ہم غزوہ احد میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے دندان مبارک شہید کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ بتا دیتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ ہاں اللہ رب العالمین وحی کے ذریعہ کچھ باتیں غیب کی بتا دیا کرتا تھا، تو یہ وحی ہے، اصل میں یہ شریعت ہے، یہ وحی ہے۔ وہ غیب کا علم رکھنے والے نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ ایک اور سوال عبد القدوس انصاری صاحب نے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ کیا ایک مسلم غیر مسلم کو سلام کر سکتا ہے؟ ایک مسلم
غیر مسلم سے ملتا ہے اور خاص طور پر اس سے وہ برا ہے تو عام عرف کے حساب سے آداب یا گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ وغیرہ کے کلمات وہ کہہ سکتا ہے. ہاں اگر وہ سلام کرے اور اس نے السلام علیکم کہا اور صاف طور پر سمجھ میں آیا کہ واقعی انہوں نے السلام علیکم کہا ہے تو اس کا جواب وعلیکم السلام کے ذریعہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا کہ جب تم کسی کو سلام کرو تو بہتر طریقے سے اس کا جواب دو یا اسی کو لوٹا دو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک غیر مسلم اگر کھل کر کے واضح طریقے سے السلام علیکم کہتا ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا جواب وعلیکم السلام سے دیا جائے. البتہ اگر ابتدا ہے تو آداب یا گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ سے ابتدا کر سکتے ہیں. بہن شادان رضوی نے 2 سوال پوچھا ہے. ان کا پہلا سوال ہے، کہتی ہیں کہ امام نے نماز مغرب میں پہلی رکعت کے اندر 1 آیت اور دوسری رکعت میں بھی 1 آیت پڑھی جبکہ کم سے کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے پلیز بتائیں. نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد کی جو قرأت ہے یہ ضروری نہیں ہے، مستحب ہے. اور اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرتا ہے تو کم سے کم 1 آیت کی تلاوت کافی ہے. البتہ 1 آیت سے زیادہ اگر تلاوت کرتا ہے تو اچھی بات ہے. 3 آیت کی شرط نہیں رکھی جا سکتی. ہاں 1 آیت کے حوالے سے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ آیت ذرا لمبی ہو، جبکہ دوسرے علماء نے آیت کے لمبا ہونے کی بھی شرط نہیں رکھی ہے. البتہ یہ کہا ہے کہ آیت مکمل ہو جائے، اس کا جو پیغام ہے اسی 1 آیت میں ظاہر ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی سنت کی پہلی رکعت میں 1 آیت پڑھی، قولوا آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اخیر تک ایک ہی آیت تلاوت کی تھی. اور ظاہر سی بات ہے کہ سنت اور فرض کا ایک ہی حکم ہوگا. تو اگر اس انداز میں تلاوت کرتے ہیں، ایک ہی آیت پڑھی ہے تو گنجائش ہے، لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا کہ بہتر ہے کہ 2 آیت، 3 آیت، 4 آیت، 5 آیت یا زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، خاص طور پر اس وقت جب کہ آدمی اکیلے میں نماز ادا کر رہا ہو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ 1 ہی رکعت میں سورہ بقرہ ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد سورہ آل عمران سے پہلے سورہ نساء پڑھتے ہیں، پھر سورہ آل عمران پڑھتے ہیں. تو آپ تصور کیجئے کہ ایک ہی رکعت میں 3 سورتوں کو آپ پڑھتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر طویل نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. لیکن گنجائش اس بات کی ضرور پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 1 آیت ہی پڑھتا ہے تو یہ کم سے کم تلاوت ہے اور یہ کافی ہے. ایک سوال اور پوچھا ہے، کہتی ہیں کہ کیا فرشتے اللہ کو دیکھتے ہیں؟ فرشتے اللہ کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے. البتہ جب ہم نے اس سلسلے میں کھوج کیا تو پتہ چلا کہ کوئی صحیح روایت نہیں آتی ہے جس سے پتہ چل سکے کہ فرشتوں نے، یہاں تک کہ عرش اٹھانے والے فرشتوں نے بھی اللہ کو دیکھا ہے. ایک حدیث ضرور آتی ہے کہ حجابہ النور لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ من انتہى الیہ بصرہ من خلقہ. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حجاب نور ہے، اگر اللہ رب العالمین اپنے اس حجاب کو کھول دے تو اس کے چہرے کا نور جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی ساری مخلوق کو جلا دے گی. اس لیے یہ کہنا کہ فرشتے اللہ کو دیکھتے ہیں بغیر علم کے گفتگو کرنا ہوگا. اس لیے سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جب یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے اس مسئلے میں بہتر یہی ہے کہ توقف اختیار کیا جائے. اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے.
عتیق الرحمان صاحب نے 2 سوال پوچھا ہے. ان کا پہلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ جہاد کب ہو سکتا ہے اور غیر مسلموں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ جہاد کے تعلق سے ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے تفصیل میں جائے بغیر کہ مسلمانوں کے پاس اگر طاقت ہے، قوت ہے اور امکانیات موجود ہیں تو اس وقت وہ جہاد کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فوراً نہیں کیا تھا. مدینہ میں جانے کے بعد اور بہت ساری پریشانیوں کو جھیلنے کے بعد جب ظلم حد سے زیادہ ہو گیا تب کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے مسلم قیادت کی نگرانی میں، یعنی مسلم قیادت کے تحت ہونی چاہیے، ولی امر کی نگرانی میں جہاد ہو. الٹپ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے ساتھ میں مل کر کے کہیں پر جا کر کے دھماکہ کرتا ہے یا کسی گھر پر حملہ کر دیتا ہے تو اس کو ہم دہشت گردی کہیں گے، اسے جہاد نہیں کہیں گے. اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس کسی نے کسی انسان کو جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی زمین میں فساد مچایا ہے، قتل کر دیا، تو گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے. اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنۃ یوم القیامہ. جس کسی نے کسی معاہد کو جو اسلامی حکومت میں رہ رہا تھا، امن کے ساتھ میں، غیر مسلم تھا، قتل کر دیا تو وہ کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کیسا امن کا پیکر مذہب ہے اور اسلام امن کو قائم رکھنا چاہتا ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی کسی ایسے انسان پر بھی حملہ کرتا ہے جہاں پر مجرم پایا جاتا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ ان کے بیچ میں مجرم کون ہے، تو اس کے لیے ویسا کرنا جائز نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کسی بستی میں کوئی مجرم پایا جا رہا ہے اور اس بستی والوں پر آپ جا کر کے حملہ کر دیتے ہیں اور معصوم لوگوں کی بھی جان لیتے ہیں، تو آپ قاتل ٹھہریں گے، آپ دہشت گرد ٹھہریں گے، اگرچہ اس کے اندر مجرم کیوں نہ پایا جا رہا ہو. ہاں، اگر مجرم کا پتہ صحیح طریقے سے چل جا رہا ہے تو اس کے تحت جو قانونی کارروائی ہو سکتی ہے قانونی کارروائی ہوگی، لیکن شک کی بنیاد پر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا کیونکہ اسلام امن کا پیکر ہے. ایک اور سوال ان کا جو کافر کے تعلق سے ہے. دیکھیں، کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اور ایک آدمی چونکہ حق کو چھپاتا ہے، حق کو نہیں مانتا ہے یا اسلام کے جو احکام ہیں اس کا انکار کرتا ہے، اس لیے اسے کافر کہتے ہیں. اور انگلش میں اگر ہم کہنا چاہیں تو اسے نن مسلم کہتے ہیں. نن مسلم اور کافر کا معنی ایک ہی ہوا، کیونکہ وہ جو حقیقت ہے اس حقیقت کو چھپا رہا ہے. اسلام کی جو احکام ہے اس کو وہ نہیں مان رہا ہے. انکار کرنا یا چھپانا وہی کفر ہے. اس لیے کفر کوئی گالی نہیں ہے، یا کافر کہنا یہ کوئی گالی دینا نہیں ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ پہچان کے لیے ہے. ایک اور سوال پوچھا ہے ایک ساتھی نے، کہتے ہیں کہ کیا کسی آدمی کو دیکھ کر کے اس کے سامنے میں جھکا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، اسلام نے اس بات سے سختی کے ساتھ میں منع کیا کہ کسی کو دیکھ کر کے اس کے سامنے میں جھکا جائے. سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک آدمی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنے بھائی سے ملتا ہے تو کیا اس کے لیے جھکے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. اس نے پوچھا کہ چمٹ کر کے بوسہ لے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. پھر اس نے کہا کہ کیا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کا مصافحہ کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. تو مصافحہ کرنے کی گنجائش ہے، لیکن جھکنا اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ جھکا جائے، کیونکہ جھکنا بھی ایک طرح سے عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہو سکتی ہے. بلکہ سنن بہقی کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حرا سے آتے ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، کیا میں آپ کو بھی سجدہ نہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میرے مرنے کے بعد تم میری قبر پر آ کر کے مجھے سجدہ کرو گے؟
نہیں ایسا مت کرنا. لا تفعلوا لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لا امرت المرأة ان تسجد لزوجها, کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرے تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو جھکنا یا رکوع کرنا, سجدہ کرنا صرف اللہ کے لیے جائز ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. محترم سامعین, ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے. انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اگلے ہفتہ مزید سوالات کے جوابات کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ابھی آپ سن رہے تھے دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے. القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه